مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ 4 نشستوں میں ہم نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے 4 خلفاء کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج اس سلسلے کی آپ 5ویں نشست ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کی نشست میں امام المحدثین حضرت مولانا سید محمد دیدار علی شاہ الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مرجع الفقہاء والمحدثین مولانا ابو محمد سید محمد دیدار علی شاہ ابن سید نجف علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1273 ہجری بمطابق 1856 عیسوی میں محلہ نواب پورہ الور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے چچا مولانا سید نثار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ ولی کامل تھے، انہوں نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو دین مصطفی کو روشن کرے گا، اس کا نام دیدار علی رکھنا۔ آپ کا سلسلہ نسب امام موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد مشہد سے ہندوستان آئے اور الور میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ نے صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں الور میں مولانا قمر الدین سے پڑھیں۔ مولانا کرامت اللہ خان سے دہلی میں درسی کتابوں اور دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ فقہ و منطق کی تعلیم مولانا ارشاد حسین رامپوری سے حاصل کی۔ سند حدیث مولانا احمد علی محدث سہارنپوری اور حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے حاصل کی۔ حضرت شیخ الاسلام پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی اور مولانا وسیع احمد صورتی آپ کے ہم سبق تھے۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ سلسلہ چشتیہ میں حضرت مولانا سید علی حسین کچھوچھوی اور سلسلہ قادریہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کے خلیفہ مجاز تھے۔ حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب اور صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان بہت گہرے مراسم تھے، دوستانہ مراسم تھے۔ آپ اکثر مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی ترغیب دلاتے تھے، لیکن کبھی مولانا سید محمد دیدار علی شاہ صاحب کو اعلیٰ حضرت سے ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ مولانا سید محمد دیدار علی شاہ صاحب اپنے دوست صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے ملاقات کے لیے مراد آباد پہنچے۔ اس وقت وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے بریلی جانے کے لیے نکل ہی رہے تھے، چنانچہ وہ اصرار کر کے مولانا سید محمد دیدار علی شاہ صاحب کو اپنے ساتھ بریلی شریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب کا بہت اکرام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کو اور آپ کے فرزند مفتی اعظم پاکستان مولانا سید ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تمام کتب فقہ حنفی کی روایت کی اجازت عطا فرمائی اور سلسلہ ہائے تصوف کی اجازت و خلافت عطا فرماتے ہوئے تمام اوراد و وظائف کی اجازت عطا فرمائی۔ یوں آپ کا بارگاہ رضوی سے نہ ٹوٹنے والا تعلق قائم ہو گیا۔ تکمیل علوم کے بعد 1 سال مدرسہ اشاعت العلوم رامپور میں رہے۔ 1325 ہجری 1907 عیسوی میں الور میں قوت الاسلام کے نام سے ایک دارالعلوم قائم کیا۔ پھر لاہور تشریف لا کر جامعہ نعمانیہ میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔ 1335 ہجری بمطابق 1917 عیسوی میں مولانا ارشاد حسین رامپوری کی ایما پر آگرہ میں شاہی مسجد کے خطیب اور مفتی کی حیثیت سے تشریف لے گئے۔ 1340 ہجری بمطابق 1922 عیسوی میں دوبارہ لاہور آئے اور مسجد وزیر خان میں خطابت کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ 1343 ہجری بمطابق 1925 عیسوی میں مرکزی انجمن حزب الاحناف قائم کی اور دارالعلوم حزب الاحناف کی بنیاد رکھی، جہاں سے سینکڑوں علماء، فضلاء اور مدرسین پیدا ہوئے۔ آج پاکستان کا شاید ہی کوئی شہر یا دیہات ہوگا جہاں حزب الاحناف کے فارغ التحصیل علماء دینی خدمات انجام نہ دے رہے ہوں۔ حضرت کی ذات ستودہ صفات محتاج تعارف نہیں،
بے باکی اور حق گوئی آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ مخالفتوں کے طوفان آپ کے پائے ثبات کو جنبش نہ دے سکے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مرعوب نہ کر سکتی تھی۔ علم و فضل کے تو گویا سمندر تھے، کسی مسئلے پر گفتگو کرتے تو گھنٹوں بیان جاری رہتا۔ سورہ فاتحہ کا درس 1 سال تک جاری رہا، جس سے حضرت کے علمی مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے خلوص و ایثار، زہد و تقویٰ، سادگی اور اخلاق عالیہ کے مخالف و موافق سبھی معترف تھے۔ سنیت اور حنفیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے آپ نے نہایت اہم خدمات انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 قابل فخر بیٹوں سے نوازا۔ جمعیت علماء پاکستان کے صدر غازی کشمیر مولانا سید ابو الحسنات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں حضرات آپ کے فضل و کمال کے عکس جمیل ثابت ہوئے۔ آپ عربی، اردو اور فارسی میں بھی اشعار کہا کرتے تھے۔ آپ کے دیوان آپ کے فن کے کمال پر شاہد ہیں۔ ہند و پاک میں آپ کی انتھک تدریسی کاوشوں کی بدولت بے شمار تلامذہ نے آپ سے علوم دینیہ کی تعلیم پائی۔ آپ کے صاحبزادگان کے علاوہ آپ کے چند تلامذہ کے نام یہ ہیں: مولانا ارشاد علی الوری، مولانا رکن الدین الوری نقشبندی، مولانا محمد اسلم جلال آبادی، مولانا عبدالحق ولایتی، مولانا عبد الرحمن ولایتی، مولانا سید فضل شاہ پنجابی، مولانا فیض اللہ خان ہوتی مردان، مولانا محی الاسلام بہاولپوری، مولانا عبد القیوم ہزاروی، مولانا سید منور علی شاہ، مولانا محمد رمضان بلوچستانی، مولانا غلام محی الدین کاغانی، مولانا محمد رمضان لسبیلا سندھ، مولانا شفیق الرحمان پشاور، مولانا فضل حسین معین الدین پور گجرات، مولانا عبدالعزیز الگوں، مولانا زین الدین الوری، مولانا عبد القیوم الوری، مولانا عبد الرحیم الوری، مولانا عبد الجلیل جالندھری، مولانا محمد غوث ملتانی، مولانا عبدالعزیز بورے والا، مولانا محمد مہردین، مولانا ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی۔ آپ نے محققانہ تصانیف کا ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے۔ بعض تصانیف کے نام یہ ہیں: تفسیر میزان الادیان، ہدایت القوی در رد روافظ، تحقیق المسائل، ہدایت الطریق، سلوک قادریہ، علامات وہابیہ، فضائل رمضان، فضائل شعبان، الاستغاثہ من اولیاء اللہ، دیوان دیدار علی فارسی، دیوان دیدار علی اردو۔ 22 رجب المرجب 20 اکتوبر 1354 ہجری بمطابق 1935 عیسوی کو اپنے رب کریم کے دربار میں حاضر ہوئے اور جامع مسجد اندرون دہلی دروازہ لاہور میں دفن ہوئے۔ مولانا ابو الحسنات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قطع تاریخ وصال کہا، جس کا تاریخی شعر یہ ہے: حافظ پس سر کو بیے آدائے شریعت، دیدار علی یافتہ دیدار علی را۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہم نے سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی 5ویں نشست آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر آپ اس سلسلے کے حوالے سے اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی نشست کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ ابھی دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔